اچھا، یہ استخارے کا مفہوم بھی میرے خیال میں ہمارے انہی تصورات سے تعلق رکھتا ہے جو آہستہ آہستہ بگاڑ کا شکار ہو گئے۔ استخارے کا معنی قرآن اندازی نہیں ہے کہ دو میں سے ایک کا پتہ چل جائے۔ قرآن اندازی اور چیز ہوتی ہے، اور حساب لگانا بھی اس کا معنی نہیں ہے، معلومات حاصل ہو جانا بھی اس کا معنی نہیں ہے۔ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا اس قدر اہتمام سے آپ نے سکھائی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو، یعنی لازمی طور پہ اس کو سیکھیں اور یہ پڑھا کریں۔ وہ اللہ سے رہنمائی طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو دو کاموں میں کسی میں ڈاؤٹ ہو اور آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے، تو کسی بھی کام سے پہلے آپ استخارہ کریں، گویا اللہ سے خیر طلب کر لیں۔ اور اس میں واضح طور پر وہ جو سورہ جو یعنی دعا استخارہ ہے اس کے میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم ہے، تیرے پاس طاقت ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، اور میں تیرے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اور اگر تو جانتا ہے، تجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اللہ میں انی استخیرک میں خیر مانگتا ہوں، استخیرک میں خیر مانگتا ہوں، بعلمک تیرے علم سے، واستقدرک بقدرتک اور تیری قدرت سے میں طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور واسألک من فضلک العظیم اور تیرے بڑے فضل سے میں سوال کرتا ہوں۔ بھئی اتنا ضروری ٹیلی فون ہو تو باہر جا کے سن لیں، یا کم از کم مجھے خاموشی کرا دیں، میں خاموش ہو جاؤں اور تاکہ آپ ضروری فون سن لیں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ پھر شروع کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا بات کر رہے تھے؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس میں یہی ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اللہ یہ کام جو میرے اگر دنیا کے لیے، میری عاقبت کے لیے مجھے اچھا ہے تو پھر تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اس کو میرے لیے کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس کے اندر برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میرے انجام کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اے اللہ تو مجھے اس کام سے بچا لے، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اللہ مجھے اس کام سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، میرے مقدر میں وہ کر دے جو میرے لیے بہتر ہو، جو کوئی بھی ہے وہ، اور پھر اس کے اوپر تو راضی ہو جا۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، آپ نے اللہ سے خیر مانگنی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی، اور اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اصل میں تو یہ انسان کے اطمینان کے لیے، اللہ سے خیر مانگ لی، بات ختم ہو گئی، گویا اللہ تعالیٰ سے ایک بات ہو گئی، یا اللہ اچھا ہے تو یہ ہو جائے، نہیں اچھا تو نہ ہو، اصل بات تو یہی ہے۔ لہذا ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، ہر وہ کام جس کے بارے میں آپ کرنے کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں فکر مند ہوں، اور آپ اللہ سے رہنمائی لے لیتے ہیں اور خیر مانگ لیتے ہیں، سب بات تو سیدھی ہے۔ اب رہ گئی وہ بات جو سوال میں پوچھا گیا کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، یا بیماری کا پتہ کرنا ہے، بیماری کی ڈائیگنوز نہیں ہو رہی، تو پتہ چلانا کہ جناب بیماری کون سی ہے پر یہ پتہ چل جائے، یا گم ہوئی ہوئی چیز ہے تو وہ مل جائے، تو وہ بھی استخارہ ہے، اس کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمشدہ چیز کے لیے استخارہ کیا ہو۔ البتہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جب دعا استخارہ یاد کی تھی تو اس وقت میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، اور یاد اس لیے کی تھی کہ میں اس وقت ایئر گن سے ہم شکار کھیلا کرتے تھے، اور شکار کھیلنے ایک دفعہ گئے، ابا جی کا میں چاقو لے گیا، اور بڑا پرانا چاقو تھا، وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا، تو وہ
ابا جی کا چاقو اور بڑا پرانا چاقو، پھر مجھے بڑا خوف لاحق ہوا کہ ابا جی کو پتہ چلے گا کہ چاقو میں گم کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا بنے گا، بڑی دل میں پریشانی۔ تو گھر آ کے میں چھپتا پھرتا تھا کہ میرے سے چاقو گم ہو گئے۔ تو میری بڑی بہن نے مجھے یہ دعا یاد کروائی، اس نے کہا کہ یہ دعا یاد کرو تمہیں چاقو مل جائے گا۔ اور وہ جس سوال آپ نے کیا کہ گمشدہ چیز کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو میں تو بھائی خود اس کا عامل ہوں، تو اور لیکن عمل میں نے تیسری جماعت میں کیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ کوئی دن مجھے بہن نے یہ بتایا، اب ظاہر ہے یہ اس کے اپنی ایک اجتہاد تھا، اس نے بتایا کہ جہاں حاضل امر کی بات آئے تو اس میں اپنی چیز کا نام لیتے ہیں، تو آپ اس جگہ کہنا یہ میرا چاقو۔ تو میں کوئی دن یہ دعا پڑھتا رہا اور اس دعا میں حاضل امر کی جگہ یہ میرا چاقو، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے چاقو مل جائے گا، اور دعا استخارہ پڑھ رہا ہوں، چاقو شاقو کوئی نہیں ملا۔ لیکن اس کا ایک فائدہ بہرحال یہ ہوا کہ سورہ یہ جو دعا استخارہ ہے یہ مجھے یاد ہو گئی، اور میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کا شکر ہے کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس وقت جو میں نے بغیر دعا استخارہ کے کوئی کام کیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عادت بنا دی، یہ فائدہ بہرحال اس کو ہوا۔ تو چیزیں گم ہونے کے ساتھ بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور چیز گم ہو جائے تو دعا استخارہ کرنے کی کوئی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، کوئی نقصان ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور اس کا ایک فائدہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یا تو وہ نقصان پورا ہو جائے گا، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو یا تو وہ نقصان پورا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کا نقصان پورا کر دے گا، اور اگر وہ نقصان پورا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دے۔ لہذا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، آپ یہ پڑھیں۔ اور دوسرا ایک اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ کو کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بعد میرے حالات اس سے بہتر کر دے۔ تو اگر وہ گم ہوئی چیز ہے یا کوئی بھی مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ خود کر دے گا۔ تو معاملہ ہر چیز ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، لیکن اس طریقے کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو دعائے استخارہ گم ہونے والی چیز کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لیکن اگر کوئی شخص اس یقین سے پڑھتا ہے کہ شاید اس کی چیز مل جائے تو ہو سکتا ہے مل جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر مل جائے۔ میرا چاقو تو نہیں ملا تھا، البتہ آپ کو کوئی چیز مل جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔